حیا اور پاکدامنی آڈیو بک حصہ 28 باب 5 زنا کے اسباب۔ ناول اور افسانے۔ آج کل عشق بازی کی نئی سے نئی سٹوری والے ناول لکھے جا رہے ہیں۔ اخبار جہاں وغیرہ میگزین میں بھی ایسی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ 3 عورتوں کی 3 کہانیوں کے عنوان پر ایسے واقعات لکھے جاتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں شوق سے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی تو خود بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نوجوان کسی سے تعلق بنا سکتے ہیں وہ تنہا افسانوں کی کہانیاں اپنے ذہن میں سوچ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں، چاہے دیکھنے میں نماز روزہ بھی کرتے ہیں مگر دل میں خیالی محبوب کی تصویر سجائے پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک خیالی بت پوجا کر رہے ہو۔ فرنگی ملکوں میں پورنوگرافی کے نام پر بالکل ننگی تصویریں چھاپی جا رہی ہیں۔ بالغ لوگوں کے لیے عورتوں کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کے قریب سے لی گئی تصویر چھپتی ہے۔ ان تصویروں کو دیکھنا اس قدر فساد کا باعث ہے کہ شہوت کے مارے بوڑھے گدھے بھی جوان بن جائے۔ ایک فرنگی ملک میں ایک پیشہ ور عورت کی تصویر دکھائی گئی جو کہ سیکس چیمپئن کہلائی۔ اعلان کیا گیا کہ اس نے ایک کے بعد دوسرے 300 مردوں سے زنا کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ کافروں نے جنسی ملاپ کو بھی فٹ بال کے کھیل کی طرح سمجھنا شروع کر دیا، جتنا چاہے اتنے گول کرو، میدان کھلا ہوا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ۔ آج کل خاندانی منصوبہ بندی کی سرکاری مہم بھی زنا اور بے حیائی کو فروغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آبادی کی فلاح کے نام پر ایک غلام بنانے کی سازش ہے جسے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ انجام اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر میڈیا کے ذریعے اسے عوام کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ غور سے جائزہ لیا جائے تو اس مہم کے دینی، اخلاقی اور معاشی اور سماجی نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس کہ اشتہاری چالوں کے ذریعے ان کے فائدے بتا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس پروگرام کے سماج پر پڑنے والے کچھ مضر اثرات کو بیان کیا جاتا ہے۔ شریعت کے قانون سے بغاوت۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے جنسی کشش اور لذت اس لیے رکھ دی تاکہ نسل انسانی میں اضافہ ہو سکے، لیکن منصوبہ بندی والے یہ چاہتے ہیں صرف لذت اور شہوت تو پوری ہو لیکن نسل انسانی میں اضافہ نہ ہو، جو معیشت عضوی کے بالکل خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو منصوبہ بندی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور مرنے کی در میں ایک توازن قائم کر رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ جس جان کو بھی دنیا میں اتارتے ہیں اس کے لیے رزق بھی اتارتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی اپنی عقل دوڑائے کہ اتنے بچے ہونے چاہیے اور اتنے نہیں ہونے چاہیے اور آبادی کم کرنے کے منصوبے بھی بنائے تو یہ ایسا ہے جیسے معاذ اللہ کوئی اللہ رب العزت کی خدائی میں بیجا دخل کرنا چاہتے ہو۔ یہ محض ایک بیوقوفی اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ضبط ولایت، برتھ کنٹرول کے سلسلے میں کبھی حمل ناجائز طور پر گرا دیا جاتا ہے تو ایک جان کے قتل کے دائرے میں آتا ہے اور جس پر قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ضبط ولایت کے کسی ناجائز طریقے کو اختیار کرنا اسی صورت میں جائز ہے جب کہ والدہ کی صحت کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ اس کی جان بچانے کے لیے کوئی حمل روکنے کا طریقہ اختیار کرنا درست ہے، لیکن اس کا مقصد ایک جان کو بچانا ہے، نہ کہ آبادی کو کم کرنا۔ تہذیبی اثرات۔ خاندانی منصوبہ بندی کی اس مہم میں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور دوسرے ابلاغ کمیونیکیشن کے ذریعے سے برتھ کنٹرول کی ترغیب کچھ اس طرح دی جاتی ہے
کہ میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی وہ باتیں جن کو کھلے عام بیان کرنا پہلے ہمارے معاشرے میں شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا، اب ان کو بیان کرنا اتنا باعث شرم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ جنرل سٹور، مارکیٹ اور دوسری عوامی جگہ پر حمل روکنے والی دوائی اور آلات کو بڑے نمایاں انداز میں رکھا جاتا ہے، جن پر بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کی بھی نظر پڑتی ہے، اور فطری تجسس کی وجہ سے وہ جلدی ہی جان جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ گویا منصوبہ بندی کی اسکیم سماج سے شرم و حیا کی جڑوں کو اکھاڑنے میں بڑا اثردار کردار ادا کر رہی ہے۔ زنا کو فروغ۔ حمل روکنے والے آلات اور دواؤں کے کھلے عام ملنے کی وجہ سے اس اسکیم کا نتیجہ ناجائز جنسی تعلقات کی کثرت کی صورت میں نکل رہا ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کی آگاہی نہیں تھی اور ملتی نہیں تھی تو عورت کو بدنامی کا ڈر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی غلط حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب منصوبہ بندی کا لٹریچر اور دوائیوں کے ملنے سے ناجائز تعلقات قائم کرنے میں جو ایک ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح خاندانی منصوبہ بندی کی یہ مہم زنا کے فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ بن گئی ہے۔ معاشی اثرات۔ خاندانی منصوبہ بندی والے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو وسائل میں کمی آئے گی۔ یہ بات کہنے والے صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہر نیا آنے والا وسائل کو استعمال کرے گا، جس سے وسائل میں کمی آئے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اسے کھانے والا منہ تو ایک ہی دیا ہے، لیکن کام کرنے والے ہاتھ دو دیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی وسائل پیدا کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ منصوبہ بندی والوں کا یہ نعرہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ اس کا اگر عقل سلیم کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر سب لوگ اس پر عمل کریں تو ایک نسل کے بعد معاشرے میں جوانوں کے بجائے بوڑھوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اب وسائل کو استعمال کرنے کا نہیں بلکہ وسائل کو پیدا کرنے والے ہاتھوں کا مسئلہ آ جائے گا۔ تجربے کی بات ہے کہ جن ملکوں میں حمل روکنے والی چیزوں کا استعمال بڑھ گیا ہے، انہیں افرادی قوت کے لیے دوسرے ملکوں سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے۔ انسانی صحت پر اثر۔ منصوبہ بندی کے تحت حمل روکنے والی جتنی بھی دوائیاں استعمال کی جاتی ہے یا نس بندی وغیرہ کے آپریشن کیے جاتے ہیں، اس کے انسان کی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ صورتیں اپنانے سے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور کچھ کیسوں میں تو اتنی پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے کہ نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جی ہاں، یہ عمل کی سزا ہوتی ہے۔ اوپر بیان کیے تمام نکتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی قانون قدرت کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے فائدہ حاصل ہونے کے بجائے الٹا بے حیائی اور زنا کو بڑھاوا مل رہا ہے، لہٰذا اس کا علاج ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔